صحابہ کرام کی ذات کے خلاف اعتراضات در حقیقت کہ ان کے متعلق بدگمانی پر مبنی ہے۔ صحابہ کرام کے خلاف بدگمانی کس نے پھیلائی؟ پھر بات بدگمانی سے بدزبانی پر کیسے آئی؟ مختصراً پہلے یہ بات عرض کر دوں، در حقیقت یہ اسلام مخالف قوتوں کی سازش ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ 22 لاکھ مربع میل پر آپ نے حکومت کی ہے۔ اسلام کے عظیم خلیفہ ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت قریبی ساتھی ہیں اور رشتہ دار ہیں۔ اسلام مخالف تحریکیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کام کر رہی تھی، جیسا کہ مشرکین مکہ ہیں، یہود ہیں، عیسائی اور منافقین۔ یہ 4 جماعتیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور اور زندگی میں اسلام کے خلاف کام کرتی رہی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو اسلام مخالف طاقتیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مغلوب فرمایا اور اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد چھوڑ گئے اور اسلام دور دور تک متعارف ہوا، اور خلفائے راشدین کے دور میں اسلام کا جھنڈا مزید بلند ہوا، بہت سے علاقے فتح ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں تو جو اسلام کا ایک سنہری دور تھا، بہت سی فتوحات ہوئے، جہاں اور بہت سے علاقے فتح ہوئے، ایران بھی فتح ہوا۔ ایرانی لوگ شروع سے ہی عام لوگوں سے مختلف سوچ اور مختلف فکر رکھتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جب ایران فتح ہوا تو ایرانی سامنے آ کر تو مقابلہ کرنے کی طاقت میں نہ رہے، لیکن منافقین کے ساتھ مل کر انہوں نے کئی طرح کی سازشیں کی۔ ان سازشوں میں سے ایک بڑی سازش حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہے کہ ایک مجوسی کو تیار کیا گیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کر دے، تو کفار اقوام سامنے آ کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہ رکھتی تھی۔ انہوں نے پھر پس پردہ مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، اسی دوران آپ پر حملہ کیا گیا اور آپ کو زخمی کیا گیا۔
زخم بہت شدید تھے، ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ کہ اسلام مخالف طاقتیں یہ مسلمانوں کے غلبہ کو چاہتی نہ تھیں، اس لیے اندر اندر کوئی نہ کوئی سازش مسلمانوں کے خلاف چلتی رہتی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی اسی کا ایک سلسلہ ہے۔ اس کے بعد یہ کام بڑے وسیع پیمانے پر ہوا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو ایک شخص جو یہودی نسل جس کا نام عبداللہ بن سبا تھا، اس نے اسلام لانے کا اعلان کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر اپنے لیے عہدہ کی بھی خواہش کی کہ مجھے کوئی حکومت میں، سیاست میں کوئی بڑا عہدہ دیا جائے، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے انکار کیا۔ یہ شخص یمن کے علاقے صنعاء کا رہنے والا تھا، سبا اس کے باپ کا نام ہے، نام اس کا اپنا عبداللہ ہے، اس کو ابن سودا بھی کہتے ہیں۔ اس کی ماں ایک حبشن تھی تو اس لیے ابن سودا کہا گیا۔ اس نے جب دیکھا کہ مجھے کوئی حکومت میں عہدہ تو نہیں ملا، تو اب کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کی اس طاقت کو، اس نظام کو کمزور کیا جائے۔ مختلف طرح کے لوگ اپنے ساتھ ملا لیے اور دو طرح کا محاذ کھول دیا، ایک سیاسی محاذ اور ایک اعتقادی محاذ، دونوں اسلام کے خلاف تھے۔ سیاسی محاذ یہ کھول دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے چونکہ اس کو کوئی عہدہ نہیں دیا، کوئی منصب نہیں دیا، اور وہ اس کا خواہش مند تھا، تو اس لیے اب براہ راست سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر اٹیک نہیں کر سکتا تھا۔ مختلف شہروں کے اندر چکر لگاتا رہا، چلتا پھرتا رہا، اور اپنے ہم نوا لوگ اکٹھے کر کے یہ سوچا کہ مسلمانوں کے خلیفہ راشد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کہ جو مددگار ہیں، بڑے بڑے حضرات مختلف علاقوں میں گورنر ہیں، عامل ہیں، ان کے متعلق غلط فہمیاں پھیلا دو۔ یہ اس نے سیاسی انتشار شروع کیا، اور جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر تھے ان کے متعلق لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالنا شروع کر دیے کہ یہ اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے، بلکہ اسلام مخالف فیصلے کرتے ہیں اور اپنی من مرضی کرتے ہیں اور مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اور مختلف علاقوں کے لوگوں کو جو اس کے ہمذہن تھے خطوط لکھے اور اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ یہ سیاسی انتشار تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد اپنے ہم نواؤں کو ساتھ ملا کر ان کو مجبور کیا اس بات پہ کہ آپ ان گورنروں کو معزول کریں۔ ذہن میں یہ تھا کہ جب یہ ان کے ساتھی ان کو معزول کر دیا جائے گا تو لوگوں کے ذہنوں میں انتشار پیدا ہوگا، لوگوں کے دلوں میں ان کے اندر نفرت ڈالنے شروع کر دی، یہ انصاف نہیں کر رہے۔ اس طرح مسلمان آپس میں اختلاف کا شکار ہو جائیں گے اور کمزور ہو جائیں گے، اور پھر ان کی آڑ میں اب خلیفہ راشد پر حملہ کیا ہے کہ اگر آپ ان کو معزول نہیں کریں گے تو پھر ہم آپ کو معزول کریں گے یا آپ کو قتل کریں گے۔ یہ سیاسی انتشار تھا،
اور اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ مذہبی انتشار اس بندے نے ایسے پھیلایا کہ صحابہ کرام میں سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کر لیا اور ان کے متعلق نئے نظریات گھڑ لیے۔ کہنے لگا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں۔ وصی کا معنی ہوتا ہے کہ جانے والا جس کو اپنے خاص راز بتا کے جائے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں۔ جب یہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا تو یہ نظریہ رکھتا تھا کہ یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی ہیں۔ جب اسلام کا اظہار کیا تو پھر اب یہ نظریہ اسلام نے کو سیڑنے کی کوشش کی اور کہہ دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں، رازدان ہیں، اور صحیح جانشین حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت نہیں دی، اقتدار نہیں دیا، انہوں نے ظلم کیا اور ان حضرات کا حق دبا دیا۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام استعمال کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ یہ نظریاتی محاذ تھا سیاسی کے ساتھ۔ گیا 4 قسم کے ہدف تھے، یہ 4 بڑے نظریات تھے جو اس نے پیش کیے۔ ایک تو عقیدہ توحید کے خلاف اس نے کام کرنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے متعلق کرنا شروع کر دیا کہ آپ خدا ہیں، آپ رب ہیں۔ وصیت سے بات کہاں چلی گئی؟ اور یہ عقیدہ توحید پر سیدھا ڈاکہ تھا۔ اور توحید کے بعد رسالت ہے، تو رسالت میں بھی من مرضیاں کرنی شروع کر دیں کہ عقیدہ امامت کا نظریہ گھڑ لیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ہے اور ان کو بھی اختیارات حاصل ہیں جو کہ نبی کو ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کے متعلق یہ نظریہ پیش کرنا شروع کر دیا کہ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے جو قرآن پاک اکٹھا کیا اصلی نہیں ہے، تبدیلی کر دی۔ اور صحابہ کرام کے خلاف بدگمانیاں پھیلانے شروع کر دی۔ یعنی یہ ایک نظریاتی محاذ ہے اس نے کھولا۔ تو صحابہ کرام کے خلاف بدگمانی اور صحابہ کرام کے خلاف بدزبانی کی جو ابتدا ہوئی وہ عبداللہ بن سبا سے ہوئی۔ جتنے اعتراضات سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات پر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات پر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام پر ہوتے ہیں، اس کا منبع یہی کہہ لیں کہ سوچ ہے، یہودیانہ سوچ۔ دیکھنے کو تو مسلمان ہو گیا تھا لیکن مسلمان نہیں ہوا۔ اصل میں جب وہ اعلان یہودی تھا تو اسلام کی مخالفت کھلے عام کرتا تھا، لیکن اسلام کے دور دور تک پھیل جانے کی وجہ سے اب کھلے عام اسلام کی مخالفت نہ کر سکا، تو اس طرح اسلام کا نام لے کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے اب مسلمانوں کے اندر اس طرح اس نے سیاسی اور مذہبی انتشار پیدا کر دیا۔ تو جتنے صحابہ کرام پر اعتراضات ہیں، اصل کی اعتراضات اسی یہودی عبداللہ بن سبا اور اس کی پارٹی کے پھیلائے ہوئے ہیں۔ بعد میں ایک طبقہ مستقل طب وجود میں آ گیا، ہاں جی، جو ان نظریات کا حامل تھا۔ تو یہ کچھ پس منظر ہے اعتراضات کا کہ اعتراضات آئے کہاں سے، وگرنہ کوئی اعتراض بنتا نہیں ہے جو بنانے کی کوشش کی گئی۔